علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی ہم لوگ ویڈیو ریکارڈنگ کیا کرتے تھے اور آن لائن لیکچر جاتے تھے، اور اب چونکہ کرونا کو اب پھر سے وبا جو ہے پھر سے پھیلنا شروع ہو گئی ہے، تو اس کے پیش نظر پھر سے ویڈیو ہم لوگ آپ کو دیں گے، اور آپ نے ویسے ہی اس کو اٹینڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور لیسن کو پورا پڑھ کے اور پھر اس کے آپ نے کویسچن آنسر جو ہے سالو کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آج بک کھولیں اپنی، اور آپ کا پیج نمبر ہے 33۔ آج ہم نے جو لیکچر آپ کا جو دینا ہے وہ ہے آپ کا باب صوم کا سبق نمبر 2، فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ اب اسٹوڈنٹس، یہ جو لیسن ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا، تو صلح ہوئی تھی، تو اس میں یہ طے پایا گیا تھا کہ مسلمان اور قریش جو ہیں آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، یہ اس کی شرط تھی، معاہدہ ہوا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس معاہدے کے تحت یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر یہ موقع مل گیا تھا کہ آپ نے ارد گرد کی ریاستوں کو تبلیغی خطوط لکھے۔ تو یہ کہانی جو ہے اسی پہ جو ہے بیس ہے جو آپ کا لیسن ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے چین نصیب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرما رواؤں کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دوران میں آپ نے مختلف جو فرما روا تھے مختلف ممالک کے، آپ نے ان کو خط لکھے اور اسلام قبول کرنے کو کہا۔ ان میں سے جو چند خطوط ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا خط جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا وہ خسرو روم کے نام تھا، خط تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، سالم یعنی کہ زندہ رہو گے، صحیح رہو گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اتنی بڑی طاقت جو اس کے پاس روم کے جو بادشاہ تھا، وہ ان دنوں عرب میں بہت مشہور بڑی طاقتیں جو تھیں نا، وہ ان میں سے ایک طاقت جو تھی وہ روم کی تھی۔ ہرقل عظیم جو تھا اس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو وہ اچھا رہے گا، بہتر رہے گا۔ اسلام لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا اجر 2 بار دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دگنا اجر دے گا۔ اور اگر تم نے روح گردانی کی، روح گردانی کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ انکار کرنا، کسی چیز کو ماننے سے انحراف کرنا، تو تم پر اریسیوں کا بھی گناہ ہوگا۔ اریسی کیا ہوتا ہے؟ اریسی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو رعایا ہوتی ہیں نا، لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ ان سے جو غلطیاں ہوں گی پھر وہ بھی حکمران جو ہے اس کے سر وہ غلطیاں گناہ جو ہے وہ جائے گا۔ اے اہل کتاب، یہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہماری اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم اپنے میں سے کسی کو رب مانیں۔ پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دعوت دی کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور یہ بھی کہا کہ چونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں، تو اس میں بھی خدا کی ذات کو صرف ایک خدا کو رب ماننے کا کہا گیا ہے، تو اگر تم لوگ اس چیز کو مانو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ تھا کہ جب آپ کا یہ خط جو تھا، آپ پیغام جو تھا اس تک پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد نبوت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو تھے یہ عیسائی، یہودی، یہ بڑی تعداد میں تھے اس وقت۔ ایک کیسر روم جس کی سلطنت شام تک پھیلی ہوئی تھی، اور دوسری جو تھی وہ کسرا ایران۔ کیسر نے انہی دنوں میں ایرانیوں کے خلاف کامیاب جنگ لڑی تھی، وہ اس فتح کی خوشی میں جشن منانے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ اس کو مبارکباد دینے والوں میں سردار مکہ ابو سفیان بھی تھا۔ آپ کو پتہ ہے ابو سفیان وہی تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، لیکن جب آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی تو اس نے اسلام قبول کیا، تو آپ نے اس کے گھر کو امان قرار دیا تھا، تو جو کہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر ہرقل کیسر روم کے دربار میں پہنچے، تو ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے ابو سفیان کو بلوا لیا۔
ہرکل نے ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے، یعنی اس نے بہت سارے سوالات ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھے، حالانکہ وہ آپ کا بہت دشمن تھا، لیکن اس نے ابو سفیان نے سوالات کا صحیح جواب دیا۔ ہرکل کو یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر وہ اپنے عمرہ اور مذہبی پیشواؤں کی مخالفت کے ڈر سے اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کر سکا، یعنی کہ وہ دلی طور پہ تو مان گیا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں، لیکن چونکہ اس کو اپنا تخت بہت پیارا تھا اور اس کو پتہ تھا کہ اگر میں نے ان کو مان لیا تو یہ جو میرے مذہبی پیشوا ہیں وہ میرے مخالف ہو جائیں گے، تو اس نے دل سے تو مان لیا تھا، لیکن اس نے سر عام اس کا نبوت کا اقرار نہ کیا۔ دوسرا خط جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا وہ کسریٰ ایران کے نام خط تھا۔ اب اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکمرانی تھی، وہ ایک مغرور شہنشاہ تھا، یعنی خسرو پرویز جو تھا نا وہ ایک مغرور اور بد دماغ جو تھا، وہ بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی کا مطلب ہوتا ہے نا میسنجر، جو پیغام لے کر جاتا ہے، قاصد جو ہوتا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اس کے پاس پہنچے، تو اس نے یہ دیکھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے، اس نے خط کو پھاڑ کر پرزے کر دیا، یعنی وہ اتنا مغرور تھا، اس کو برداشت ہی نہیں ہوا کہ میرے نام سے پہلے نبی پاک کا نام کیوں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس گستاخی کی خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے کے چند روز ہی بعد اس کے اپنے بیٹے شیرویہ نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے نبی پاک کے خط کو اس طرح پرزے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا انجام یہ کیا کہ اس کے سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ تیسرا خط جو آپ نے لکھا وہ نجاشی کے نام تھا، ٹھیک ہے۔ حبش جو ہے وہ عرب کا پڑوسی ملک تھا، اس پر اسہمہ کی حکومت تھی۔ اسہمہ جو تھا نا وہ نجاشی کا اصل نام تھا، تو عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے۔ اس کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اس بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں ہی پناہ گزیر تھے، یعنی کہ جب آپ نے ہجرت کی تھی نا، آپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کہا تھا، تو اس میں حضرت جعفر تیار بھی تھے، تو آپ بھی وہاں پہ پناہ لیے ہوئے تھے۔ نجاشی نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا، یعنی کہ نجاشی جو تھا نا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا۔ نجاشی کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی، یعنی کہ دیکھیں کتنا خوش قسمت تھا نجاشی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ خود ادا کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے جو اگلا خط لکھا وہ والی مصر کے نام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مصر کے والی مکوکس کو دعوت نامہ بھیجا۔ اب مصر جو تھا وہ کیسر روم کے تحت تھا اور مکوکس ہرگل روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر تھا۔ ملک کا جو سرکاری مذہب تھا وہ عیسائیت تھا، یعنی کہ مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھے۔ مکوکس نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی، یعنی کہ بہت عزت کی، ان کا احترام کیا۔ عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں، خچر بھیجے۔ ان میں سے ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سواری میں بھی استعمال ہوا تھا۔ ایک کنیز تھی، کنیز ملازمہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خادمہ کو کہتے ہیں، کا نام تھا، کنیز کا نام جو تھا وہ تھا ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرف زوجیت بخشا تھا، یعنی کہ آپ نے ان سے نکاح کیا تھا۔ ان کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، جو کہ شیر خوارگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اب یہ ہے کہ ان خطوط کا کیا نتائج نکلا تھا، یعنی کہ سفارت کے نتائج کیا نکلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاوہ بھی اور کئی حکمرانوں اور امیروں کو ایسے ہی تبلیغی خطوط ارسال فرمائے۔ ان میں مشرکین کے علاوہ یہود اور نصارہ بھی شامل تھے۔ نجاشی، مکوکس اور شاہ بحرین منظر بن ساوا کے نام لکھے ہوئے خطوط آج بھی محفوظ ہیں۔ ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان ہوئے، ان کی رعایا نے اسلام قبول کیا۔
عرب اور اس کے ارد گرد کے چھوٹے بڑے ممالک دین اسلام سے آگاہ ہوئے۔ اس طرح یہ حکمت عملی آئندہ کے لیے ایک وسیع اور طاقتور اسلامی مملکت کا باعث بنی۔ یعنی کہ جتنا انہوں نے ٹائم دیا کہ اس ٹائم لمٹ میں، آپ یہ دیکھیں نبی پاک نے بہت سارے خطوط لکھ کر بہت سارے حکمرانوں کو مسلمان بھی کر لیا تھا، اور مسلمان بہت بڑی طاقت بن کر ابھرے تھے۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھا لیسن، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے خود بھی اس کو ایک دفعہ پھر ریڈنگ کرنی ہے، اور یہ جو سوالات میں نے آپ کو دکھائے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو سلائیڈ پر، آپ نے ان سوالات کے جوابات کاپی پر لکھنے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال ہے عہد نبوت میں دو بڑی طاقتیں کون سی تھیں؟ دوسرا ہے کیسر روم بیت المقدس کیوں آیا تھا؟ اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کون لے کر گئے تھے؟ تیسرا تھا کہ کسریٰ ایران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک کیوں چاک کیا، نیز اس کا انجام کیا ہوا؟ چوتھا سوال ہے نجاشی کون تھا، اس کا اصل نام کیا تھا؟ اور پانچواں سوال آپ کا ہے والی مصر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کون لے کر گئے تھے، نیز اس نے قاصد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اب امید ہے آپ کو یہ لیکچر بہت اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے یہ سوالات کاپی پر کرنے ہیں، اور گھروں میں رہنا ہے۔ چھٹیاں آپ کو کووڈ کی وجہ سے دی گئی ہیں، تو پلیز گھروں میں رہیں اور سیو رہیں، خود بھی سیو رہیں، دوسروں بھی رکھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔